پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات کامیاب، سٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا۔ معاہدے کی حتمی منظوری IMF کا بورڈ دے گا۔ منظوری کی صورت میں پاکستان کو توسیعی فنڈ فیسلٹی کے تحت $1 ارب فراہم کیے جائیں گے۔ موسمیاتی تبدیلی اور آفات سے نمٹنے کے لیے 28 ماہ کی ارینجمنٹ کے تحت $1.3 ارب ملیں گے۔ پروگرام کے تحت مجموعی قرض کی رقم $2 ارب ہو جائے گی۔ توسیعی فنڈ فیسلٹی ارینجمنٹ 37 ماہ کے لیے ہوگا۔ IMF کا کہنا ہے کہ پاکستان میں افراط زر 2015 کے بعد سے کم ترین سطح پر ہے۔ 18 ماہ کے دوران پاکستان نے چیلنجز کے باوجود میکرو اکنامک استحکام کی بحالی میں پیش رفت کی۔ اقتصادی صورتحال بہتر ہوئی ہے۔ اقتصادی سرگرمیاں بتدریج بڑھنے کا امکان ہے، یہ بھی کہ پاکستان کو ماحولیات سے متعلق خطرات کا تاحال سامنا ہے۔ وفاقی وزیر پاور ہاتھ اویس لغاری نے کہنے پر بجلی کی قیمت میں نمایاں کمی روکنے سے متعلق میڈیا رپورٹس مسترد کر دیں۔ کہا 2 روز پہلے ہو یا بعد میں وزیر اعظم قوم کو خوشخبری سنائیں گے۔ بجلی کی قیمتیں کم ہوں گی، آئندہ چند دنوں میں ان کی باتیں ثابت ہو جائیں گی۔ KP میں دہشت گردوں کی سہولت کاری میں ملوث سرکاری ملازمین کے خلاف سخت انضباطی کارروائی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اجلاس میں فیصلہ۔ ایکشن پلان کے تحت سول انتظامیہ کو دہشت گردی کے خلاف لیڈ رول دیا جائے گا۔ مارچ کے آخر تک پولیس میں بھرتیوں، ٹریننگ، اسلحے اور آلات کی خریداری کا پلان ترتیب دیا جائے گا۔ سرحد پار سے دہشت گردی کے واقعات کے تدارک کے لیے جلد پالیسی تشکیل دی جائے گی۔ وفاقی حکومت سے TORs کی منظوری کے بعد جرگہ افغان نمائندین سے مذاکرات کرے گا۔ افغانستان کے ساتھ سفارتی سرگرمیاں بڑھانے کے لیے معاملہ وفاق کے ساتھ اٹھانے کا بھی فیصلہ۔ جنوبی وزیرستان میں تورا گولا کے علاقے میں فائرنگ، پولیس اہلکار شہید۔ DPO کے مطابق پولیس اہلکار عمران پولیس لائنز بانا میں تعینات تھا۔ ٹانک میں ڈیورن گیٹ کے قریب پولیس چوکی پر دہشت گردوں کا حملہ، جوابی فائرنگ سے حملہ ور فرار ہو گئے۔ DI خان رتہ کلاچی میں پولیس اور CTD کی کارروائی، ایک حملہ ور ہلاک۔ کرک میں بہادر خیل کے پہاڑی سلسلے میں پولیس اور CTD کی کارروائی، دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کو تباہ کر دیا۔ فیصل چودھری کو بانی PTI کی ہدایت پر لیگل ٹیم سے نکال دیا گیا۔ فیصل چودھری کو PTI وکلا کے واٹس ایپ گروپ سے بھی نکال دیا گیا۔ فیصل چودھری سے کیسز اور دیگر قانونی ذمہ داریاں واپس لے لی گئیں۔ فیصلہ اڈیالہ جیل میں بانی PTI سے وکلا کی ملاقات کے دوران کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق سلمان اکرم راجہ نے فیصل چودھری کے بیانات سے متعلق بانی PTI کو آگاہ کیا۔ بشرا بی بی نے مشال یوسفزئی کو اگلی ملاقات میں شامل کرنے کی ہدایت کر دی۔ فواد چودھری نے سلمان اکرم راجہ کو بے وقوف قرار دے دیا۔ کہا سلمان اکرم راجہ کو صرف فلاں کو نکال دیا کے لیے رکھا گیا ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی والدہ کی نماز جنازہ ریس کورس گراؤنڈ میں ادا کر دی گئی۔ آرمی چیف نے اپنی والدہ کی نماز جنازہ خود پڑھائی۔ نماز جنازہ میں صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، صدر مسلم لیگ نون نواز شریف سمیت دیگر اعلیٰ عہدیدار اور شخصیات کی شرکت۔ عید قریب آنے کے ساتھ خریداری میں تیزی، بچے بڑے سب خریداری میں مصروف۔ ریڈی میڈ کپڑوں کی مانگ میں اضافہ، جوتوں اور چوڑیوں کی دکانوں پر بھی رش بڑھ گیا۔ فیصل آباد میں دوپٹوں کی رنگائی کا کام تیزی سے جاری۔ گجرانوالہ میں جیولری اور دیگر اشیاء کی خریداری، ہنگو اور شمالی وزیرستان کے بازاروں میں بھی عید کی رونقیں۔ اسرائیل کے غزہ پر وحشیانہ حملے جاری، 7 بچوں سمیت مزید 30 سے زائد فلسطینی شہید۔ سیو دی چلڈرن کے مطابق اسرائیلی بمباری سے ایک ہفتے میں 270 بچے شہید ہوئے۔ اسرائیلی فوج کا فلسطینیوں کو جبالیہ کا علاقہ خالی کرنے کا حکم۔ ہزاروں تباہ حال فلسطینی دوبارہ بے گھر ہو گئے۔ حماس کا عالمی برادری سے اسرائیلی جارحیت رکوانے اور دنیا بھر میں احتجاجی مظاہروں کا مطالبہ۔ اسرائیلی پارلیمنٹ کے اندر اور باہر نیتنیاہو حکومت کے خلاف احتجاج، یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ قومی سلامتی کے اعلیٰ عہدیداروں کی خفیہ چیٹ میں کوئی معلومات افشا نہیں کی گئی۔ بولے
حوثیوں کے حملوں سے متعلق چیٹ میں خفیہ معلومات نہیں تھیں. چیٹ کی تحقیقات FBI کا مسئلہ نہیں. قومی سلامتی کے مشیر بہترین کام کر رہے ہیں, انہیں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں. امریکہ کی روس یوکرین جنگ خاتمے کی کوششیں. روس اور یوکرین نے بحیرہ اسود میں محفوظ بحری آمدورفت یقینی بنانے پر اتفاق کر لیا. وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکہ نے ریاض مذاکرات میں یوکرین اور روس کے ساتھ الگ الگ معاہدے کر لیے. امریکہ کا زرعی اور کھاد برآمدات کے لیے عالمی منڈیوں تک روس کی رسائی بحال کرانے میں مدد کا وعدہ. امریکہ پائیدار امن کے حصول کے لیے فریقین سے بات چیت میں سہولت کاری جاری رکھے گا. نیوزی لینڈ کے خلاف 5ویں T20 کی تیاریوں کے لیے قومی اسکواڈ کا آپشنل ٹریننگ سیشن. کھلاڑیوں کی نیٹ پر بیٹنگ، فیلڈنگ اور بولنگ کی پریکٹس. پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان آخری T20 آج ویلنگٹن میں کھیلا جائے گا. میزبان ٹیم کو سیریز میں 3-1 کی فیصلہ کن برتری. کراچی کی عدالت نے صحافی فرحان ملک کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم دیا. FIA کے تفتیشی افسر FIA آفس لے گئے. فرحان ملک کو سینٹرل جیل نہیں بھیجا گیا. اس سے پہلے عدالت نے فرحان ملک کے مزید جسمانی ریمانڈ کی FIA کی استدعا مسترد کر دی تھی. تفتیشی افسر نے بتایا کہ ریاست مخالف ویڈیوز پوسٹ ہوئی ہیں. عدالت نے کہا ایسی کیا ویڈیوز ہیں؟ کیس میں مدعی کون ہے؟ عدالت نے فرحان ملک سے پوچھا آپ کو مارا تو نہیں ہے، ہراساں تو نہیں کیا جا رہا؟ فرحان ملک نے کہا ان کے اسٹاف کو تنگ کیا جا رہا ہے. عدالت نے تنبیہ کی کہ کسی کو تنگ کیا تو تفتیشی افسر کو شو کاز کریں گے. کوئٹہ اور کراچی میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کے رہنماؤں کی گرفتاریوں کے خلاف بلوچستان نیشنل پارٹی کی اپیل پر مختلف شہروں میں ہڑتال. قلات، خضدار اور خاران سمیت کئی علاقوں میں کاروباری مراکز بند. خاران میں احتجاجی ریلی. بلوچستان نیشنل پارٹی کا کل پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہروں اور 28 مارچ کو اختر مینگل کی زیر قیادت وڈ سے کوئٹہ تک لانگ مارچ کا اعلان. کراچی کی عدالت نے بلوچ یکجہتی کمیٹی کی رہنما سمیع الدین بلوچ اور دیگر ملزمان کو رہا کر دیا. پولیس نے سمیع بلوچ کو احاطہ عدالت سے دوبارہ گرفتار کر لیا. MP آرڈر کے تحت 30 روز کے لیے جیل منتقل. راولپنڈی کی سیشن عدالت نے توہین مذہب کا الزام ثابت ہونے پر 5 مجرمان کو سزائے موت اور عمر قید کی سزا سنا دی. مجرمان کو پیکا ایکٹ کے تحت بھی 7 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا. اور مسجد نبوی کے گیٹ نمبر 100 میں فرسٹ ہاؤس نمائش. مسجد نبوی اور خانہ کعبہ کی تاریخ سے متعلق آگاہی دی گئی. نمائش میں خانہ کعبہ کی تعمیر اور اس کی خصوصیات کو بھی متعارف کرایا گیا.